میں اس عنوان پر حضرت رومی قدس سرہ السامی کا قول پیش کرنے سے پہلے ایک لذیذ نقطہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے حضور اس وقت کے علماء، طلباء اور دانشمندان علم، واقفین علم اور دانشمندان عصر حاضر پہنچے تو کہا کہ یہاں چند صوفی ہیں، بالا خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیکار نکمے لوگ، اور جو بھی ان کے پاس جائے ان کو بھی نکمہ کر دیتے ہیں، اور ان کو جب تک شہر سے نکالا نہ جائے تو پھر ہمیں دکھ ہوگا کہ آپ جیسا رازدار دین یہاں موجود ہو اور حامل رمز قرآن یہاں بیٹھا ہوا ہو اور آشنائے قول رسول یہاں بیٹھا ہوا ہو، اور یہ پاگل لوگ، یہ صوفی، یہ فقیر، یہ درویش ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ان کو دیکھتا ہے اور اس کو قریب بلاتے ہیں پھر اس کو کسی جان کا چھوڑتے ہی نہیں۔ تو آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں؟ تو حضرت جناب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں دیکھ لوں، دیکھنے کے بعد فتویٰ دوں گا، پہلے فتویٰ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ بیٹھتے کہاں ہیں؟ فلاں بالا خانے میں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ ان سے بہت پہلے وہاں جا کر گوشہ گیر ہو گئے، بالکل علیحدہ ایک ایسی جگہ بیٹھے جہاں کسی کی نظر ان پہ نہ پڑے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ دنیا بیزار لوگ، یہ پارا گندہ ظاہر اور مطمئن بخاطر، یہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب میرے محفل براجمان ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، تو راز و نیاز کی باتیں اشاروں میں ہونے لگی۔ ایک جملہ کوئی کہتا اس سے سینکڑوں نکتے نکل آتے، اور ہر درویش، ہر صوفی، ہر فقیر جو بھی عبارت کہتا وہ نشے سے بری ہوئی، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی، توحید کے رازوں سے مالا مال، اور انسانیت کو اعلیٰ عروج کا رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے والا وہ جملہ۔ ایک ایک جملہ جب امام احمد بن حنبل سنتے گئے تو آپ پر گریہ طاری ہوا۔ یہ بولتے چلے گئے، باقی سنتے رہے، امام احمد بن حنبل روتے رہے۔ سحری کا وقت ہوا تو یہ لوگ اٹھے، صفیں بندی، تہجد شروع کیے۔ ہر ایک کی آنکھوں سے آنسوں کی جب برسات چلی تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ یہ پہلے وضو کر کے آئے تھے یا کھڑے ہوتے وقت انہوں نے آنسوں سے وضو کیا۔ وہ جب سجدے میں گئے تو امام احمد بن حنبل چپکے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی، وہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، ہمارا کام بن گیا، اب ان کو نکالیں گے، دیکھتے ہیں۔ وہ جو شکایتیں کرنے والے تھے وہ پہنچ گئے۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، ظالموں، ان کو دیکھے بغیر تم نے جو شکایات کی ہیں، میں اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جو دو جہان کی نعمتوں کا ایک ملک بھرا پڑا ہے، اور اس میں سے وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک روٹی کا چوتھا حصہ لے کر اس پر قناعت کر کے اپنے مالک کے ذکر کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، جو دو جہان کو ذکر محبوب پر قربان کر کے، جو دو جہان کی لذتوں کو جلوائے دیدار رسول
پر قربان کر کے اس مستی میں ڈوب گئے. ہے کوئی ایسا جو ان کی مثل ہو؟ مجھے تو آج رات سحری وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان کی آج تصدیق ہوئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے بارشیں برستی ہیں اور رزق تقسیم ہوتے ہیں. اور ہم جو جیتے پھرتے ہیں اور ہماری آبرو ہے، یہ سجدے وہ کرتے ہیں، نشے ہم اڑاتے ہیں.